السلام علیکم ناظرین، پروگرام تلخ حقائق کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد مشتاق آسی حاضر ہے۔ آج پاکستان میں 11 اگست کے حوالے سے یوم اقلیت منایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ تمام پاکستانی برابر ہیں، یہاں پہ سب کو مکمل آزادی ہوگی، مذہبی آزادی ہوگی، کاروبار کی آزادی ہوگی، ہر طرح کی آزادی جو یہاں پہ دوسرے شہریوں کو ملتی ہے پاکستان میں تمام اقلیتوں کی بھی ملے گی۔ اس حوالے سے 11 اگست کو یوم اقلیت کہا جاتا ہے۔ پروگرام تلخ حقائق میں ہم ان باتوں کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں جہاں جہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی عظیم ڈیوڈ صاحب، ان کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کو بھی مذہبی تعصب کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ آئیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اچھا عظیم ڈیوڈ صاحب، آپ کیا کام کرتے تھے، کیا جاب کرتے تھے؟ میرا نام عظیم ڈیوڈ ہے سر، میں پیرو اسکواڈ میں پولیس ڈرائیور کانسٹیبل تھا۔ تو آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے محکمے میں؟ سر میرے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ مجھے چھٹی دے کے خود ایس پی صاحب نے اور وارننگ دی تھی کہ چھٹی لے کے جانا، چھٹی دے کے اور بعد میں خود ہی ڈسمس کر دیا۔ ایس پی صاحب کا نام کیا تھا جی؟ ایس پی صاحب کا نام ہے فیصل شہزاد، جو کہ ابھی ایس پی پریشن لگے ہیں۔ فیصل شہزاد صاحب نے کہا تھا کہ چھٹی مجھ سے اجازت لے کر لینی ہے۔ ہاں جی، انہوں نے کہا تھا چھٹی لے کر جانا ہے، جو بغیر پوچھا جائے گا اس کو میں ڈسمس کروں گا، جو چھٹی لے کے جائے گا وہ اس کو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو آپ نے چھٹی لینے کے لیے درخواست دی تھی پہلے؟ جی میں نے اپلیکیشن دی، امی کا میڈیکل لے کے 3 یوم کی میں نے چھٹی دی۔ ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے 3 یوم کی بجائے مجھے 5 یوم کی چھٹی دی اور میں ایم پی او صاحب کو دے کے گیا ہوں اور انہوں نے مجھے پیچھے سے ڈسمس کر دیا۔ وہ چھٹی کے کوئی آرڈرز وغیرہ آپ کو ملے تھے؟ جی سر، آرڈر میرے پاس اوریجنل میرے پاس موجود ہیں، تمام ڈاکومنٹس اوریجنل میرے پاس موجود ہیں۔ مختلف اداروں میں مسیحی اقلیت کے ساتھ یا میں کہوں گا تمام اقلیتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں عظیم صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا مالک ہوں۔ عظیم صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں پاکستان کا مالک ہوں؟ سر میں پاکستان کا مالک ہوں، میرے بڑوں نے، میرے دادے پردادوں نے قربانی دی ہے، ہمارے بڑے یہاں پہ مرے ہیں، ان کی ہڈیاں یہاں پہ دفن ہے زمین میں، ہماری بھی یہاں پہ دفن ہونی ہے، ہم کوئی باہر سے نہیں آئے، ہم بھی پاکستانی شہری ہیں، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ دوسرے لوگوں کا حق ہے، ہم بھی پاکستانی ہیں۔ 11 اگست کا آپ پروگرام دیکھیں قائد اعظم پاکستان کا، اس میں آپ کو ساری حقیقت نظر آ جائے گی کہ ہمارا کتنا حق ہے اور کتنا نہیں۔ جی میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو 11 اگست کو قائد اعظم نے اپنے خطاب میں جو فرمایا تھا اسے بھی ذرا چلا دیجئے گا۔ یہ وہ تقریر ہے جسے 1977 تک ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جاتا رہا، مگر بعد میں اس تقریر کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا۔ اس تقریر میں قائد اعظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہایت واضح طور پر بیان کیا تھا۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان اقلیتوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور اسی والے سے میں یہاں پہ ایک اور بات کی طرف ذرا آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ چھوٹے بچوں کے کچھ خواب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہم پاکستان میں غلام تو نہیں ہیں، ہم پاکستانی شہری ہیں، یہاں پہ ہم نے جینا ہے، یہاں پہ ہم نے مرنا ہے، یہاں پہ ہم نے پڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، روزگار حاصل کرنا ہے۔ تو عظیم ڈیوڈ صاحب کا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے میں بھی پولیس کا آفیسر بننا چاہتا ہوں۔ عظیم صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں
کیا ان حالات میں آپ اپنے بچے کو پڑھا سکیں گے؟ اس کو پولیس کا افسر بنا سکیں گے؟ نہیں سر، میں اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتا ہوں. میرا بیٹا رات کو دودھ مانگتا ہے، میں اس کو دودھ پانی میں چینی ملا کے اور انو 5 روپے والا ڈال کے تو وہ ملا کے دودھ کی بجائے وہ دیتا ہوں. وہ روتا ہے، کہتا ہے پاپا یہ دودھ کا کلر کیسا ہو گیا. میں کہا بیٹا میرے پاس حالات اب نہیں ہے، مجھے افسرانہ بالا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، میرے ساتھ محکمہ رویہ اچھا نہیں کر رہا، مجھے وہ نہیں بحال کرے، میں کہاں سے تجھے دودھ لا کے دوں. میں پانی میں اس کو چینی گول کے دے دیتا ہوں اور 5 روپے والا اینو ڈال کے دیتا ہوں اور وہ سو جاتا ہے. خود منہ سے کہتا ہے پاپا کوئی بات نہیں، آپ پریشان ہو، مجھے پتا آپ کا محکمہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا. وہ بھوکا سوتا ہے رات کو، میں اور میری بیوی ہم بھوکے سوتے ہیں. جی عظیم ڈیوڈ صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ پاکستان کے کئی اداروں میں اقلیتی برادری کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں پہ ہمیں اپرچونٹیز بھی ملتی ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر جو بھی ہمارے بڑے بڑے آفیسر جو بھی لگے ہیں وہ چپ چاپ لگے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کیسے برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی افسر ہمارا کوئی بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ استعمال نہیں کرتا. اور ہمیں یہ میں بھی اپنی اچھی میری 14 سال کی سروس ہے، میری سروس میں کوئی میرا نقص نکال دے. یہ لوگ جان بوجھ کے ہمارے ساتھ اس طرح کے سلوک کرتے ہیں کہ یہ لوگ مجبور کرتے ہیں کہ یہ بھی منشیات شراب یہ بیچے، یہ اچھی نوکریاں نہ کریں، یہ جھاڑو پوجا کریں. ان کے ہمارے دیکھ رہے سینٹری ورکر سڑکوں پہ جھاڑو لگا رہے ہیں، ان کے افسرانے والا اندر اے سیوں میں بیٹھ کے اور وہ اے سی سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں اور خود یہ اے سیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ کرسچن لوگ یہ اچھی سیٹ پہ کیوں آ گئے، یہ جھاڑو کیوں نہیں لگا رہا، یا یہ منشیات کیوں نہیں بیچ رہا، یہ شرابیں کیوں نہیں پی رہا، یا کیوں نہیں بیچ رہا. یہ ہمارے بچوں کو یہ اچھی ہمیں نہیں آگے بڑھنے دے رہے. ہمارے بچوں کو انہوں نے کیا بڑھنے دے رہا. میرا بچہ کہتا ہے میں نے پاپا ڈاکٹر بننا ہے. میں نے اس کو رو کہا بیٹا تو بھی جھاڑو ہی پھیرے گا. جیسے یہ میرے پولیس والے افسر کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بیٹا یہ مجھے بحال نہیں کر رہے، یہ مجبور کر رہے ہیں کہ یہ جھاڑو پھیرے، اور بیٹا تو بھی جھاڑو پھیرے گا. یہ افسر آنے والا کرسچنوں کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. یہ کہتے ہیں. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں نے ان پرسن اخبارات میں باقاعدہ نوکریوں کے اشتہارات دیکھے ہیں جس میں سینٹری ورکر یعنی کہ صفائی والے کی نوکری، خاکروب کی نوکری کے آگے لکھا ہوا ہے صرف غیر مسلم کے لیے. اچھا عظیم صاحب، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ صاحب میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے. تو گھر کے اخراجات کیسے چلا رہے ہیں؟ سر میں گھر کے اخراجات میں سر دیہڑی لگاتا ہوں. پہلے اوبر پہ موٹر سائیکل چلاتا تھا. اب میرا بہن بھائی ہے، اس کی چھوٹی سی منجیوں کی دکان ہے، اس کے اوپر جاتا ہوں. مجھے 600 500 600 مجھے دیہڑی دیتا. اور میری امی ہاسپٹل میں داخل تھی جس کی وجہ سے میں چھٹی دی. میری امی کے اوپر میں نے اپنا گھر گروی رکھا ہوا ہے 10.5 لاکھ روپے کا گروی، اور میری امی کے اوپر 18 لاکھ روپے لگا ہے جس کا میں اتنا کا قرضائی ہو چکا ہے. میں کچھ دنوں تک پہلے میرے گھر آپ وزٹ کر سکتے ہیں میرے بہن بھائی سے، ہمسایوں سے، کہ میں پھانسی لینے لگا تھا. میرے گھر والوں نے دروازے کا تالا توڑا اور انہوں نے مجھے بچایا کہ پنکھے سے رسی اتاری، نیچے اتارا، اور انہوں نے کہا کہ ایسے تھوڑی گزارا. پھر میں نے اپنے بچوں کے منہ کی طرف دیکھ کے تو میں نے کہا نہیں، میں ہمت نہیں ہاروں گا. میں ملک کی خاطر جان دینا چاہتا ہوں. میں ویسے حرام کی موت مرنا نہیں چاہتا ہوں. میں اپنے پیارے ملک پاکستان اور پیارے پولیس محکمے کے لیے شہید ہونا چاہتا ہوں. حرام کی موت میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، اور نہ میں شراب اور چرس اور یہ گندے کسی چیز کی طرف جانا چاہتا ہوں. میرا ریکارڈ چیک کر لیں، ہم گندے لوگ نہیں ہیں. افسران بالا سے اپیل کروں گا، وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم پاکستان سے، آئی جی پنجاب سے، پلیز مجھے ود پے ود سروس بحال کیا جائے تاکہ میں اپنے تمام قرضے اتار سکوں اور اپنی اچھی طرح زندگی بسر کر سکوں. جی ناظرین، عظیم ڈیوڈ صاحب کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، تو ہم پوچھتے ہیں اس چھوٹے بچے سے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. جی بیٹا، آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ میں بڑا پڑھ لکھ کر میں پولیس کا آفیسر بننا چاہتا ہوں. اچھا، تو آپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے عمران خان سے اپیل ہے کہ میرے پاپا کی نوکری بحال کی جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے میں بھی ایک پڑھ لکھ کر بڑا آفیسر بننا چاہوں گا. تو ان حالات میں افسران بالا سے، پاکستان کے وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، آئی جی پنجاب سے اور جتنے متعلقہ افسران ہیں ان کے، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ جناب آج یوم اقلیت ہے، 11 اگست کے دن عظیم ڈیوڈ کو یہ تحفہ دے دیں، اس کو نوکری پہ بحال کر دیں، اس کے بچوں کا خیال کریں، ان پہ رحم کر دیں. اور یہ آپ کا تحفہ ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا جناب. عظیم ڈیوڈ کے گھر میں
चूल्हा जलना शुरू हो जाएगा। जी नाजरीन, ये थे अजीम डेविड साहब के तलख हक़ाइक़ जो हमने आप तक पहुँचाए हैं। अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।